اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ وہ ہر زمانے میں اپنے بندوں کو منتخب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میں محمد شاداب اور آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل گلزار زندگی میں سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور کارآمد ہوگی، بشرطے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اس کو سننا بھی اور اس کو سمجھنا بھی اور اس پر عمل کرنا بھی۔ اگر ہم اس کو صحیح سے سنیں گے، صحیح سے اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے، صحیح سے عمل کریں گے تو ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا، ہمارے پڑوسی اور رشتہ داروں کے لیے بھی فائدہ ہوگا، اور پورے عالم کے لیے فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیا شادی میں لڑکی والوں سے جہیز مانگ سکتے ہیں؟ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے اول یہ کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان ایمان والا بنایا ہے، شکر الحمدللہ۔ میں بار بار اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں، تو آپ بھی اس کے اوپر شکر ادا کیا کیجئے اور اپنی عادت بنائیے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت نفع اور فائدے چھپے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ جلدی اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا۔ تو الحمدللہ میں اور آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، تو ہم میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ہر طریقہ بتا دیا ہے، اور ہماری زندگی کے اندر ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، وہ کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں۔ تو ہماری زندگی کا ہر کام اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کوشش اور محنت کرنی ہوگی، اپنی طرف سے طلب پیدا کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی میڈیسن آئے گی جو کہ بازار سے خرید کے اس کو کھا لیں گے اور ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے گا کہ اب ہم دیندار بن جائیں اور ہم جو ہے اللہ اور رسول اللہ کے چاہنے والے بن جائیں۔ تو ایسا نہیں ہوگا، اس کے لیے طلب کرنی ہوگی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ مسلمان ایمان والا جب شادی کرے گا تو کس طریقے سے کرے گا، اس کے کیا طریقہ کار ہوں گے۔ تو ہماری شادیاں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، جو کہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو سب سے اول یہ کہ شادی جو ہے وہ عبادت ہے، شادی عبادت ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنی پڑے گی کہ شادی عبادت ہے، شادی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، شادی دکھاوے کا نام نہیں ہے، تو شادی عبادت ہے۔ تو عبادت کو عبادت کے طریقے سے کریں گے تو عبادت بن جائے گی، اور اگر عبادت کو عبادت سے ہٹ کے کریں گے تو وہی عبادت ہمارے لیے نقصان اور خسارے کی چیز بن جائے گی۔ تو ہماری شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، جیسے کہ کر کے دکھا دیا گیا ہے اور جیسے کہ بتا دیا گیا۔ تو میری آپ سے درخواست اور گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو اللہ اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق بنائیں۔ تو جیسے کہ میں نے شروع میں بات کی کہ کیا ہم شادی میں لڑکی والوں سے جہیز مانگ سکتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت خطرناک وبا پھیلی ہوئی ہے، میں اس کو وبا ہی کہوں گا، اس کو بیماری کہوں گا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، اور ہر بندہ اس کے اندر ملوث ہوتا جا رہا ہے۔ جو نہیں ہے وہ بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے ملوث ہوتا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ تو شادی میں لڑکی والوں سے جہیز مانگنا میرے بھائی یہ سراسر غلط ہے،
غلط ہے، غلط ہے. یہ جہیز مانگنا، ڈیمانڈ کرنا یہ حرام ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایسی آگ لگی ہوئی ہے، ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ میرے بھائی شادی ہو رہی ہے، شادی کا دن ہے، نکاح قریب ہے، تو عین موقع پہ جو ہے وہ رشتے ختم کیے جا رہے ہیں، نکاح جو ہے وہ کینسل کیا جا رہا ہے. کس بنا پہ؟ صرف اس بنا پہ کہ لڑکے والے جو ہے وہ لڑکی والوں سے عین ٹائم پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ پہلے سے ہی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں. میرے بھائی آپ سے درخواست اور گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے لیے خدا را آپ ایسا نہ کریں، یہ غلط ہے. آپ خود دیکھیے کہ آپ کے اپنے اندر حیثیت نہیں ہے کہ آپ اپنے پیسے سے اپنی پرسنل گاڑی خرید لی ہو آپ نے، یا آپ نے اپنے پیسے سے اپنا مکان بنا لیا ہو. آپ کے اندر یہ حیثیت نہیں ہے اور آپ شادی کرنے جا رہے ہیں اور آپ شادی میں لڑکی والوں سے آپ ڈیمانڈ کر رہے بڑی بڑی گاڑیوں کی اور کیش رقم کی. تو بھائی یہ سراسر غلط ہے. اور جو لڑکی والے جو دے رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے، صحیح نہیں کر رہے. اس سے بچنے کے لیے اس میں ہمیں آگے آنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اگر سروے کیا جائے تو دیکھا یہ جائے کہ گھروں کے اندر نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، صرف کس بنا پہ ان کی شادیاں نہیں ہو رہی؟ اس بنا پہ نہیں ہو رہی کہ باپ کے پاس اتنا انتظامات نہیں ہے کہ وہ جو ہے بیٹی کی شادی کر سکے. شادی کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ کہ اتنی رقم ہی نہیں ہے کہ وہ سامنے والوں کی ڈیمانڈیں پوری کرے، جس میں سامان اور جہیز بھی ہے، جس میں کیش رقم بھی ہے، جس میں گاڑیاں بھی ہیں. تو ہم نے اپنی شادی کو بہت مشکل بنا دیا. تمام نوجوان لڑکوں سے بھی اور لڑکیوں سے بھی یہ درخواست اور گزارش ہے کہ بھائی اپنی شادی کو سادگی پر لے کر آئیں. شادی سادگی کا نام ہے، شادی دکھاوے کا نام نہیں ہے. جتنا زیادہ آپ سادگی کے ساتھ میں کریں گے اتنی زیادہ جو ہے وہ برکتیں ہوں گی، اللہ راضی ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی شادیوں کے اندر یہ جو سلسلے چل رہے ہیں، سامان مانگنے کے، جہیز مانگنے کے، پیسہ مانگنا، گاڑی مانگنا، تو یہ تو بہت ہی بے غیرتی کی بات ہے. میں یہ کہوں گا کیوں کہ یہ تو ایسے ہو گیا کہ ایک فقیر چھوٹا ہوتا ہے جو کہ 5 اور 10 روپے مانگتا ہے، اور ہمارے جیسا آدمی تو پھر اسٹینڈرڈ کا فقیر ہو گئے. تو ہمیں تو بڑے فقیروں کے اندر شامل کرنا چاہیے نا، کہ ہم جو ہے وہ 4 ویلر گاڑی اور 2 ویلر گاڑیوں کی ڈیمانڈ کر رہے، پلس جو ہے وہ کیش رقم کی بھی ڈیمانڈ کر رہے. میرے بھائی کل کو آپ کا بھی نمبر لگے گا، جب آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے ہم سب کو اس کا عہد کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی کہ اس کو اپنے معاشرے کے اندر سے ختم کرنا پڑے گا. ختم کرنے کے لیے ہمیں اس میں آگے آنا پڑے گا. ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن پھر بھی بات تو کہنی پڑے گی. جو لوگ یہ کر رہے ہیں خدا را ان سے درخواست ہے کہ ایسا نہ کریں. دوسروں کے لیے آپ رکاوٹ نہ بنے. جس کے پاس میں پیسہ ہے، پراپرٹی ہے، وہ یہ سارے کام کر لیتے ہیں. لیکن میرے بھائی جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو غریب ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے کریں گے؟ وہ بھی تو آپ کی شادیوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی تو آپ کے انتظامات دیکھ رہے ہیں. تو آج کل یہ چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ ہم دیکھ سب جو ہے وہ چل رہے ہیں کہ اس نے ایسا کرا میں ایسے کروں گا. تو اس لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ بھائی اپنی شادیوں کو سادگی پہ لے کے آئیں. جتنا سادگی کے ساتھ میں ہم شادی کریں گے اتنا ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا، ٹھیک ہے، اور ہمارے محلے والے رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوگا. آپ جو شادی کے اندر موٹا موٹا خرچہ کر رہے ہیں، آپ اس پیسے کو بچا لیجئے اور اس پیسے کو بچا کر کے آپ اپنے بزنس کے اندر لگائیے، جو کہ آپ کا حلال بزنس ہو، کام کاروبار ہو، اس کے اندر لگائیے. آپ جو شادیوں کے اندر موٹا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، آپ کے پاس میں بہت پیسہ ہے، اللہ پاک نے آپ کو بہت پیسہ دیا ہے، تو آپ اس کو شادی میں کیوں اڑا رہے ہیں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیوں اڑا رہے؟ کس لیے؟ صرف دکھاوے کے لیے کہ دیکھو میں نے ایسی شادی کی ہے. کیا فائدہ؟ 1 دن 2 دن جو ہے وہ نام ہوگا، اس کے بعد پھر ختم، اور لاکھوں اور کروڑوں روپے جو ہے وہ شادیوں کے اندر خرچ ہو رہے ہیں. جو جیسا بندہ ویسے خرچ کر رہا ہے. تو اس لیے اگر آپ کو اللہ پاک نے پیسہ دیا ہے تو آپ اس میں سے کچھ پیسہ بچائیے. آپ کا ارادہ ہے کہ میں 10 لاکھ روپے خرچ کروں گا،
تو آپ 10 لاکھ میں سے کم خرچ کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ بچانے کی کوشش کریں، اور پھر اس پیسے کے ذریعے سے آپ ان لوگوں کے، ان غریب لوگوں کی اور ضرورت مندوں کی مدد کیجئے، یا جن کے گھر کے اندر نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں آپ ان کے نکاح کے انتظام کا ذریعہ بن جائیے، آپ وہ رقم ان کو دیجئے، یا اپنی ذمہ داری پہ جو ہے ان کی سنت کے مطابق شادی کرائیے، تو دوسروں کے گھر بھی آباد ہوں گے۔ تو لہٰذا میرے بھائی یہ کرنے سے ہوگا، اگر ہم نے اس کو نہیں روکا اور ہم نے اس کے اوپر غور نہ کی تو کل کو ہمارا نمبر بھی ہے۔ آگ لگی ہوئی ہے، ہم یہ سوچ رہے کہ جی انہی کے ساتھ تو ایسا ہو رہا، ہمیں کیا دقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب کہیں آگ لگتی ہے اور اس کو بجھانے کی کوشش نہیں کی جاتی تو آگ بڑھتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی اس کو بجھانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا۔ ہر نوجوان جو ہے وہ آگے آئے کہ میں شادی کروں گا اللہ کے حکم پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کروں گا۔ میں شادی کروں گا، میں شادی کے اندر زیادہ خرچہ نہیں کروں گا، شادی کے اندر سے خرچے کو بچاؤں گا، اور رسم و رواج اور یہ کتنی ساری چیزیں من گھڑنت ہم نے جو ہے اپنی شادی کے اندر گھسا لی، تو جب ہم سادگی پہ آ جائیں گے تو ساری چیزوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے اللہ کے لیے کہ بھائی ایسا نہ کریں، آپ خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بچنے کی آپ دعوت دیجئے اور دوسروں کی مدد کا ذریعہ بنیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میری بات آپ کو یہ اچھی لگی، ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور آپ کے اندر میں کوئی ایسی بات آ رہی ہو، کچھ بھی ہو تو آپ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ میری دل کے اندر ایک خواہش اور تمنا تھی کہ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں اور اس چیز کو ہم لوگ ختم کریں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه